نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ورفع اور اونچا بٹھایا ابویہ اپنے ماں باپ کو علی العرش تخت پر، وخروا اور وہ سب گر پڑے لہو اس کے لیے سجدا وقال اور سجدہ کرتے ہوئے اور کہا یوسف نے یا ابت ھذا تأویل اے میرے ابا جان یہ تعبیر ہے رؤیا من قبل میرے خواب کی جو پہلے میں نے دیکھا قد جعلها ربی حقا یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا وقد احسن بی اذ اخرجنی اور یقیناً اس نے احسان کیا میرے ساتھ جب اس نے نکالا مجھے من السجن قید خانہ سے وجاء اور لایا بکم تم کو من البدو صحرا سے من بعدی اس کے بعد ان نزغ کے اختلاف میں ڈال دیا الشیطان شیطان نے بینی میرے درمیان۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دخلو داخل دخول مداخلت پذیر داخلہ، آوا ملجا و ماوا، الیہ مرسل الیہ مکتوب الیہ الداعی الی الخیر، ابویہ یعبد آبا و اجداد آبائی گاؤں، شاء ماشاء اللہ انشاءاللہ مشیت الہی، آمنین امن امن آما، رفع رفعت سطح مرتفع مرفوع القلم، العرشی عرش، ھذا ھذا لہذا ھذا من فضل ربی حامل ھذا رقہ، تعویل تعویل تعویلات، قبل قبل از وقت قبل از کلام قبل از غذا، حقا حق حقوق محقق اور حقیقت، احسنا حسن محسن اور تحسین، من جانب من حیث القوم منعن، اخرجنی خارج خروج اخراج، بینی بین 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 سطور بین الاقوامی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، خرو وہ گر پڑے، رؤیا خواب کی، جعل کر دیا، السجن قید خانہ، جاء لایا، بدوی صحرا، نزغ اختلاف میں ڈال دیا۔ یہ عربک کے ورڈز ہیں، باقی سارے ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین مصر کے شہر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ان کو عزت دی، کرامت دی اور بھائیوں سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا امن سے۔ اب کیا کیا؟ اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر۔ بادشاہ کے پاس جو تخت ہوتا ہے جہاں پہ مخصوص لوگوں کو بٹھاتا ہے، وہاں پہ اپنے والدین کی عزت و کرامت کے لیے، عزت و احترام کے لیے ان کو وہاں بٹھا دیا، اور گر پڑے وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ بھائی شرمندگی میں سجدے میں گر پڑے، اور یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تکریمی، عزت کا سجدہ جو اس امت پر جائز تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی سجدہ تعظیمی ہو یا کچھ اور ہو، وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ اگر روئے زمین پر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورت کے لیے اپنے شوہر کو سجدہ کرنا ہوتا، یعنی اس کی عزت و تکریم اتنی زیادہ ہوتی۔ اور کہا یوسف نے، اب یہ دیکھیں کہ بھائیوں نے جب سجدہ کیا، معافی مانگی، والدین کو عزت و اکرام دیا، تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اے میرے ابا جان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، یعنی جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور میں نے آپ کو سنایا تھا، جو پہلے میں نے دیکھا تھا، یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا، یعنی جو پہلے میں نے دیکھا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سچا کر دیا، اور یقیناً اس نے احسان کیا مجھ پر۔ یعنی یہ بھی دیکھیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، مجھ پر انعام کیا جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے۔ اور احسان کیا کیا؟ قید خانہ سے نکال کے۔ اس میں بھی کوئی گلہ شکوہ شامل نہیں ہے کہ اتنے عرصے میں قید خانے میں دبا رہا، میرے ساتھ یہ ہوا، غلط ہوا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اس نے احسان کیا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے اور لایا تم کو صحرا سے اس کے بعد۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پہلے مجھے قید سے نکالا، پھر اس کے بعد صحرا سے وہ آپ کو لایا اس کے بعد، اور اس اختلاف میں ڈال دیا شیطان نے میرے درمیان۔ اور یہ بھی نہیں گلا کیا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ غلطی کی، میرے بھائیوں کا قصور تھا، کچھ بھی ایسی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان کیا ڈال دیا شیطان نے، وبین اخواتی، اور میرے بھائیوں کے، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء، باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہی خوب جاننے والا اور نہایت حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، یقیناً تو نے دیا مجھے بادشاہی کے بعد ایک حصہ، وعلمتنی، اور تو نے سکھایا مجھے، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیر سے، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، توفانی، تو فوت کر مجھے، مسلمانی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ بین سطور، بین الاقوامی، اخواتی، اخوت، مواقعات، لما، ماحول، ماتحت، ماجرا، مافوق الفطرت، یشاء ما شاء اللہ، انشاء اللہ، مشیت الہی، الملکی، ملک، ملوکیت، علمتنی، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، تأویلی، تعویل، تعویلات، السماواتی، کتب سماویہ، کتب ارض سما، الارض، اراضی اور کرۂ ارض، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، توفانی، فوت، وفات اور متوفی، الحقنی، الحاق، ملحق اور لواحقین اور حضرات، بالصالحین، صالح، صلح، اعمال صالح، انباء، نبی، انبیاء، نوحی، وہی مطلوب، وہی غیر مطلوب، الیک، مرسل الیہ، مکتوب الیہ، الداعی الی الخیر۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، لطیفم، باریکی سے تدبیر کرنے والا، آتیتا، تو نے دیا، فاطر، پیدا کرنے والا۔ یہ ورڈز عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں اور سملر ورڈز ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کیا ڈالا؟ ایک اختلاف ڈال دیا، اور میرا رب باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی شیطان نے پوری کوشش کی ہمارے درمیان رخنہ ڈالنے کی، ہم ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو محفوظ رکھا، بلکہ شیطان نے ساری جو چیزیں تھیں وہ بھائیوں کے دلوں میں ڈالیں۔ لیکن پھر یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی رحمت کا بتایا ہے کہ میری اللہ نے باریک بینی سے ہم لوگوں کو شیطان کے حملے سے محفوظ رکھا، بے شک وہی خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 101، اے میرے رب، یقیناً تو نے مجھے بادشاہی میں سے ایک حصہ دیا۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں دنیا میں جو بھی مرتبہ ملتا ہے، جو بھی عزت ملتی ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ یہ اس میں کوئی ہمارا کمال ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بیان کیا کہ مجھے اللہ نے جو دیا بادشاہی میں سے ایک حصہ، تو اللہ نے ہی دیا، اور تو نے سکھایا مجھے باتوں، خوابوں کی تعبیر سے کچھ، اور اللہ نے مجھے بادشاہی بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ نے ہی مجھے دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرتے ہوئے اس بات کی بھی تردید کی، اس بات کو بھی تصدیق میں دوبارہ لائے کہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، تو نے ہی خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو نے ہی مجھے زمین کی بادشاہی میں ایک حصہ دیا۔ اور اب آخری دعا وہ اس آیت میں کیا کر رہے ہیں؟ تو میرا کارساز ہے، یعنی میری ہر دکھ تکلیف، ہر ایک کا جو کرنے والا ہے، مالک ہے، وہ تو ہے۔ تو کیا کر دے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے،
تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا اور آخرت میں فوت کر مجھے مسلمانوں کی حالت میں۔ یعنی اس میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ، والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو روٹین میں مانگا کریں۔ کون سی؟ انت ولیم فی الدنیا والآخرہ، کہ تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے۔ توفانی مسلمن، مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا۔ والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر دعا کو پڑھ دیتی ہوں۔ انت ولیم فی الدنیا والآخرہ، توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جن کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہی ان کا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، اور ایمان پر موت دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور نیک لوگوں میں شمار کر دے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔